پانی چھو کے ہونٹوں سے گلابی کر گیا، پانی چھو کے ہونٹوں سے گلابی کر گیا، یہ کیسا بدل تھا کہ سارا پانی اڑا کے لے گیا۔ یہ تھے قاری عبد المنان چوسانوی، جو بہت ہی اچھا کلام پڑھ رہے تھے۔ دل یوں چاہتا تھا کہ قاری صاحب یوں ہی پڑھتے رہے اور ہم یوں ہی سنتے رہیں، لیکن دوستو وقت کا تقاضا کچھ اور ہے، کیونکہ اس وقت غالباً 2:34 ہوئے چاہتا ہے، اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کسی خطیب کے در چلیں۔ تو لیجئے پھر شعلہ نوائز دھماکہ خیز خطیب، کروڑوں کے مجمع کو سنجیدگی بخشنے والا ادیب، ایوان باطل میں زلزلہ کرنے والا امیر، شہنشاہ فکر و تدبر، آبروی سنیت، فلک خطابت کے نیر تابع، جامع باقلات و منقولات، جن سے میری مراد حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد امجد صاحب محتمم جامعہ دارالعلوم صدیق اکبر سکندر آباد ہے، کہ حضور والا کرسی صدارت پر جلوہ افروز ہو کر اپنے ملفوظات عالیہ سے ہم سب سامعین کو مستفیض فرمائیں۔ مائک پر ہیں حضرت اقدس حضرت مولانا و مفتی محمد امجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه الناطق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وقال الله تعالى في مقامه الآخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. یوں لکھی نبیوں کی ثنا اول سے آخر تک، یوں لکھی نبیوں کی ثنا اول سے آخر تک، لکھ دیا لفظ محمد بس ہو گیا اول سے آخر تک. حضرات محترم اور معزز سامعین کرام، اور یہاں رونق اسٹیج حضرات علماء کرام اور پس پردہ میری مائیں اور بہنیں، الحمدللہ آپ کا یہ سالانہ اجلاس بڑی آب و تاب کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، اور اس کی ایک نشست جو رات گزر گئی وہ بھی مکمل طریقے سے، جیسے میں یہاں آیا مجھے بتلایا کہ الحمدللہ 100% کامیاب رہی، چونکہ وقت کے بڑے بڑے
علماء تشریف فرما تھے اور آپ حضرات نے رات بھی اپنی بیداری کا ثبوت پیش کیا اور دل جمعی کے ساتھ یہ کے بعد دیگر ایک ایک عالم دین کے بیان کو آپ نے سنا، تو ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے کہ رات آپ حضرات نے سنا، اس نشست کو بھی آپ ایسا ہی سنیں، اور مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ العزیز آپ ایسے ہی سنیں گے جیسا کہ رات آپ نے سنا۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کے اس اجلاس کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، کہو آمین۔ اسی طریقے سے یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ آپ جیسے اب بیٹھے ہوئے ہیں بالکل ایسے ہی بیٹھے رہے، اور یہ جو سلسلہ ہوتا ہے کہ بیٹھ گئے اٹھ کے چلے گئے، اچھا سلسلہ نہیں ہوتا۔ یہاں کی تاریخ ہے، حالانکہ میری حاضری یہاں اس مدرسے میں پہلی دفعہ ہے، لیکن چونکہ علماء کرام کی زبانی ہر مدرسے کا، ہر بستی کا، ہر جلسے کا ذکر ہوتا رہتا ہے، تو یہاں کی یہ تاریخ ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہاں لوگ بہت زیادہ علماء کرام کے بیانات کو شوق اور ذوق کے ساتھ میں سنتے ہیں، تو مجھے امید یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ اسی طریقے سے بیٹھے رہیں گے۔ مبارکباد کے مستحق ہیں آپ حضرات، اور مبارکباد کے مستحق ہیں جو اس اجلاس کو جنہوں نے کامیاب و کامران کرنے میں دن رات ایک کی ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ میں رات بھی کسی جلسے میں تھا، میرا 2:30 یا 3 بجے کے قریب میں اپنے مدرسے پہنچا، اور پھر عزیزم قاری محمد شیر خان سلمہ جو اس مدرسے میں روح رواں کی حیثیت سے بیٹھے ہوئے ہیں، تو بہرحال مجھے کہا کہ جی سویرا آنا۔ میں نے معذرت کرنے کی کوشش کی اپنی طبیعت کی بنا پر، چونکہ رات کو بھی مجھے 2-3 جلسوں میں جانا ہے بلند شہر میں۔ میں نے کہا بھائی معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ میری طبیعت اچھی نہیں ہے، لیکن بہرحال کہا کہ نہیں جی آپ آئیں اور پھر نظام ایسا ہو جائے گا ہمارے پاس میں، تو ہم نے کسی کو مدعو بھی نہیں کیا۔ میں نے چلو بہت اچھا، اگر ورنہ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ یہاں آنے کے بعد میں نے ڈاکٹر کو بلوایا اور پھر ان سے دوائی لی، الحمدللہ تھوڑا بہت کچھ بشاشت طبیعت کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ تو بہرحال مبارکباد کے مستحق آپ سب حضرات ہیں، اور اسی طریقے سے ہمارے بھائی ثاقب یہ بیچارے اکثر جلسوں کو کوریج کرتے رہتے ہیں، مجھے ملاقات میری ہوتی رہتی ہے، ملے مجھے یہاں خوشی ہوئی بہرحال، اور کہا کہ مفتی صاحب یہاں بہت لوگ غور سے اور شوق سے اور ذوق سے سنتے ہیں۔ میں نے کہا انشاءاللہ العزیز اگر یہ محبتیں ان کی باقی رہی تو کچھ نہ کچھ اللہ تبارک و تعالی ذہن میں ڈالے گا۔ ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی مولوی یہاں بیٹھ گیا اور جیسے ٹیپ ریکارڈ ہوتا ہے اس کو جو ہے چالو کر دیا، تو یہ تو کہیں کہیں کتابوں سے دیکھ جا کر کے لاتے ہیں، اور جیسی سماعتیں ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ ایسی ذہن میں بات ڈالتا رہتا ہے۔ تو مجھے بتائیں آپ انشاءاللہ ایسی بشاشت کے ساتھ میں سنیں گے نا انشاءاللہ؟ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی، پھر اس کے بعد دوسری آیت کریمہ تلاوت کی، اور ایک پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کی۔ یہ آیت قرآنیہ بھی اور یہ اللہ کے نبی کی حدیث مبارکہ بھی اس طرف اشارہ کر رہی ہے کہ تم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی اور پکی محبت کرنے والے بن جاؤ، اور ایسی ہی محبت کرو جیسا کہ پروردگار نے کہا ہے۔ پروردگار نے کیا کہا؟ رب یوں کہتا ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دے رہے ہیں کہ اگر آپ بندوں سے کہو، اپنی امت سے کہو کہ اگر آپ اللہ سے یعنی مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو، یعنی نبی کی اتباع کرو، نبی کو فالو کرو، اس کے اصول اور ضابطے کو اپنی زندگی میں داخل کرو، اور نبی سے محبت کرنے والے بنو، نبی کی سنت کو زندہ کرنے والے بنو۔ اگر نبی علیہ السلام کا
طریقہ کار ہماری زندگی میں داخل نہیں ہے تو پھر یہ بات میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں، نبی علیہ السلام سے محبت نہیں، محبت کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ اور جب نبی سے محبت نہیں ہے پھر یاد رہے اللہ سے بھی محبت نہیں ہے، تو اسی لیے نبی علیہ السلام سے محبت کرنے والے بنو۔ مختصر سی زندگی ہے، 60-65 سال کی زندگی ہے، 60-65 سال کے بعد میں پھر ہم کو دفنا دیا جائے گا، لوگ کاندھا دے کر قبرستان پہنچائیں گے اور دفن کرتے کہیں گے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم منہا نخرجکم۔ بہرحال یہ دعا مٹی ڈالتے رہیں گے، لوگ پڑھتے رہیں گے، تیری اور میری کہانی یہاں ختم ہو جاتی ہے اس دنیا کی، لیکن کہانی ایمان والے کی یہیں ختم نہیں ہوتی، ایمان والے کی کہانی تو وہاں جا کر کے ختم ہوگی۔ پھر دوبارہ اللہ تبارک و تعالی اس ایمان والے کو زندگی عطا کرے گا، اور جب زندگی عطا کرے گا باز پرس ہوگی کہ ہم نے تجھے زندگی عطا کی تھی، تو کہاں وقت گزار کے آیا، ایک ایک چیز کا حساب و کتاب تجھے اور مجھے دینا ہوگا۔ یہ زندگی بڑی قیمتی ہے، اور اس زندگی و قیمتی زندگی کو مزید قیمتی بنانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ ہمیں آئیڈل اور نمونے کے طور پر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانا ہوگا، صحابہ کرام کی سیرت کو اپنانا ہوگا، چونکہ ہمیں یہ مہلت دی گئی ہے، یہ اس لیے دی گئی ہے تاکہ ہماری آخرت سمر جائے۔ جیسا ایک بچہ ہوتا ہے، اسکول پڑھتا ہے، اور بچہ پھر اسکول پڑھنے کے بعد میں پیپر دیتا ہے تو 3 گھنٹے کا ایک پیپر غالباً ہوتا ہے، 3 گھنٹے بیٹھ کر کے بچہ لکھتا رہتا ہے، اس 3 گھنٹے کے اوپر پورے سال کا دار و مدار ہوتا ہے۔ دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ پورے سال تیاری کس طریقے سے کی ہے اور پورے سال کیسے پڑھا ہے، اسکول میں کیا پڑھایا گیا ہے۔ اگر 3 گھنٹے میں اس نے اچھی طریقے سے لکھا تو کامیاب ہے، اور 3 گھنٹے برباد کر دیے تو پورا سال ناکام ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے تجھے اور مجھے 60-70 سال کی زندگی عطا کی گئی ہے، یہ تو پتہ نہیں موت کب واقع ہو جائے، لیکن فرمایا پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے میری امت کی جو عمریں ہوا کریں گی وہ 60-65 سال ہوا کریں گی، تبھی تو وہاں حضرت نوح یعنی دوسرے انبیاء علی نبینا علیہ السلام کی امتوں نے کہا کاش اگر ہمیں 50-60 سال کی عمریں ملے، ایک درخت کے سائے میں بیٹھ کر کے ہم گزار دیں، چونکہ ان کی عمریں ہوا کرتی تھی 1200 سال، 1000 سال، 800 سال، 700 سال، لیکن تیری اور میری عمر کے بارے میں ہمارے آقا نے فرمایا کہ 60-65 سال کی زندگی ہوگی۔ اور مسلمانوں یہ 60 اور 65 سال کی زندگی صحیح گزارو تاکہ آخرت سمر جائے، آخرت بن جائے، آخرت کا دار و مدار رکھا ہے 60-65 سال زندگی کے اوپر، اور نبی سے محبت کر کے زندگی گزارو، اور ایسی زندگی گزارو جیسے کہ قرآن نے کہا اور جیسا کہ احادیث میں آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، صحابہ کرام تشریف فرما ہے، میرے آقا نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، فرمایا تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں تمہاری نگاہ میں تمہاری اولاد، تمہارے والدین، حتیٰ کہ دنیا کے تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ بن جاؤں۔ اسی جماعت کے اندر عمر فاروق بھی تشریف فرما ہے، کھڑے ہو گئے، ارشاد فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ عزیز ہیں مگر میری جان سے زیادہ عزیز نہیں۔ اس پر پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عمر تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا اگر میں تمہارے نزدیک تمہاری جان سے بھی زیادہ محبوب نہیں۔ تو پھر حضرت عمر پگھل گئے اور پگھلنے کے بعد میں ارشاد فرمایا یا رسول اللہ مجھے آپ میری جان سے بھی زیادہ عزیز ہیں۔ اور دوست
دوستو یہ ہے پیغمبر اعظم سے محبت و عقیدت کا تقاضا. ہر مسلمان کو میرے آقا سے اتنی محبت ہونی چاہیے. ایمان والے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی وفا ہونی چاہیے جیسا کہ عمر کرتے ہیں, ابو بکر کرتے ہیں. اور جب بات آ گئی زبان پہ ابو بکر کی تو بتلاتا چلو کہ یہ ابو بکر اللہ کے نبی کا حبیب, اللہ کے نبی کا دوست ہے. یہ کیسی محبت کرتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو بکر آج رات کو آپ سے ہمیں ایک کام ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیا دن کے 12 بجے, دن کے 2 بجے, ابو بکر آج رات کو آپ سے ہمیں ایک کام ہے. اللہ کے نبی گھر تشریف لے گئے, ابو بکر اپنے گھر کی طرف چلے گئے. رات پلٹ کر کے آئی ہے. جب رات پلٹ کر کے آئی تو ابو بکر نے عشاء کی نماز ادا کی ہے. عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد ابو بکر لیٹتا نہیں ہے, ابو بکر سوتا نہیں ہے, بلکہ وہاں دروازے کے پیچھے بیٹھ جاتا ہے کہ کہیں نبی علیہ السلام اب نہ آ جائیں. اسی جستجو کے اندر وقت گزرتا رہا. 11 بج گئے, 12 بج گئے, یہاں تک کہ 1 بجے کا وقت ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, کنڈی کھٹکھٹائی ہے. جب کنڈی کی آہٹ ہوئی ابو بکر سمجھ گئے کہ میرا آقا تشریف لے آئے. یوں کہا لبیک یا رسول اللہ, میں حاضر ہوں. نبی علیہ السلام نے دیکھا کہ ابو بکر موجود ہے. یوں کہا ابو بکر کیا تمہیں نیند نہیں آئی, کیا تم نے آرام نہیں کیا؟ جانتے ہو حضرت ابو بکر نے جس وقت میں یہ سنا کہ آقا کہہ رہے ہیں کہ کیا تمہیں نیند نہیں آئی, ابو بکر نے جواب دیا یا رسول اللہ آپ انتظار کریں کھڑے ہو کر کے. اور ابو بکر بستر پر انگڑائی لیتا رہے, بستر پر پڑا سوتا رہے, آپ کنڈی کھٹکھٹاتے رہے. میری غیرت نے گوارا نہیں کیا. جب آپ نے کہا تھا آج رات کو ہمیں کام ہے تو میں تو اسی وقت یہاں آ کر کے بیٹھ گیا تھا کہ آپ اب نہ جائیں تب نہ جائیں. یہ ہے محبت. اور یہی نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ابو بکر میں تنہائی چاہتا ہوں, مجھے مشورہ کرنا ہے. یوں کہا یا رسول اللہ میرا گھر حاضر ہے, گھر میں کوئی نہیں ہے, میرے اہلہ خانہ ہے, یہ تو آپ سے محبت کرتے ہیں, آپ سے عقیدت کرتے ہیں. اللہ کے نبی گھر کے اندر تشریف لے گئے. وہاں حضرت ابو بکر کی لخت جگر ہے, وہاں حضرت ابو بکر کی اہلیہ ہیں. جانتے ہو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہائی میں کیا بات کہی؟ یوں کہا کہ ابو بکر ابھی ہجرت کرنی ہے, اس گھر کو چھوڑنا ہے, مدینے کو چھوڑنا ہے. مجھے اشارہ مل گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرما رہے ہیں ابو بکر ابھی اس گھر کو چھوڑنا ہے, ابھی میرے ساتھ سفر کرنا, ہجرت کرنی ہے. جانتے ہو ابو بکر یہ بھی کہہ سکتے تھے اے اللہ کے نبی میں مشورہ کر لوں, میں تیاری کر لوں, رات بہت ہو چکی ہے, سو جاتے ہیں, صبح سفر کریں گے, کل جائیں گے. لیکن ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ جیسا کہ آپ کا حکم ہے مجھے تو منظور ہے, میں تیار ہوں. اللہ کے نبی نے کہا پھر جب تیار ہو تو سفر کا سامان تیار کرو. سفر کا سامان تیار کیا ہوتا؟ چونکہ ابو بکر کے گھر میں کوئی چیز موجود نہیں تھی. ابو بکر نے ادھر نگاہ ڈالی, ادھر نگاہ ڈالی, گھر خالی پڑا ہوا تھا. مختصر سا سامان تھا جو سفر میں ساتھ لے جانا تھا. حضرت ابو بکر تلاش کر رہے ہیں کوئی تھیلا مل جائے, کوئی کپڑا مل جائے جس میں سامان کو باندھ لیا جائے, لیکن سامان باندھنے کے لیے کوئی کپڑا نظر نہیں آ رہا ہے. حضرت اسما یہ حضور کی سالی ہے, چھوٹی بچی ہے, اپنے سر سے دوپٹہ اتارتی ہے اور دوپٹے کے 2 ٹکڑے کر دیتی ہے. 2 ٹکڑے کرنے کے بعد ایک ٹکڑے سے اپنا سر ڈھانپ لیتی ہے, دوسرا ٹکڑا جو ہے اس میں سامان باندھ دیتی ہے, اپنے ابا کے حوالے کر دیتی ہے. آسمان نے دیکھا, زمین نے دیکھا, محبت ہونی چاہیے, ایسی محبت ابو بکر کے گھر والے کر رہے ہیں. حضرت اسما نے اپنے دوپٹے کے 2 ٹکڑے حبیب کائنات کی محبت میں کیے ہیں, اپنے سر پہ رکھ لیا, ایک ٹکڑے میں سامان باندھ دیا, اپنے ابا کے حوالے کر دیا. اللہ کے نبی نے
نے اس منظر کو دیکھا تو ابو بکر کے گھرانے کے لیے دعا دی اور پھر سفر میں چل دیے۔ ابو بکر نے پلٹ کر کے یوں کہا اپنی لخت جگر حضرت اسما سے، تم چھوٹی بچی ہو، ہم فلاں غار میں جا رہے ہیں، تم ہمیں وہاں کھانا پہنچا دینا۔ اس مناسبت سے کہا کہ تم چھوٹی ہو، تم پہ کوئی شک بھی نہیں کرے گا۔ حضرت اسما نے خوشی خوشی اس ڈیوٹی کو منظور فرما لیا اور باعث سعادت سمجھ کر کے کہا ابا جان میں اس کام کو انجام دے کر کے رہوں گی، انشاءاللہ العظیم مجھے منظور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ اللہ کے نبی کے حبیب دوست حضرت ابو بکر چلے جا رہے ہیں۔ ہاں مسلمانوں، یہ زمین بھی حیران و پریشان ہے، یہ آسمان بھی حیران و پریشان ہے۔ یا اللہ یہ کیا ہونے جا رہا ہے کہ آج دو عظیم ترین شخصیتیں اپنے خاندان کے ساتھ ساتھ میں اپنے وطن عزیز کو خیر آباد کر رہی ہے، چھوڑ رہی ہے۔ آگے کوئی پلان ایسا موجود نہیں ہے کہ پہلے سے کوئی پلاننگ کی گئی ہو کہ وہاں لوگ استقبال کریں گے یا وہاں جا کر کے اچھی زندگی گزاریں گے۔ ایک غار ہے، وہ غار بھی چھوٹا سا تنگ نظر آ رہا ہے اور ہزاروں سال سے بند پڑا ہوا ہے۔ اس کے اندر سانپ بچھوؤں کا بسیرا ہے، اس کے اندر کوئی لائٹ نہیں، کوئی روشنی نہیں ہے، کوئی گدا کوئی تکیہ وہاں موجود نہیں ہے۔ ایک چھوٹی سی غار ہے۔ جن لوگوں کو یہ سعادت نصیب ہوئی ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے گھر کی زیارت کے لیے انہیں بلایا ہوگا، وہ لوگوں نے جو ان لوگوں کو اگر وہ سعادت نصیب ہوئی ہو، انہوں نے اس کا دیدار کیا، زیارت کی ہو، وہ لوگ جانتے ہیں اس غار کے بارے میں۔ وہ چھوٹی سی غار ہے، یہ دونوں جا رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے ارشاد فرمایا یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں۔ یہ تو میں نے بھی کتابوں میں پڑھا تھا کہ نبی علیہ السلام کے یہاں مہر نبوت موجود تھی، لیکن آج تک کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ نبوت صداقت کے کاندھے پر موجود ہے۔ جب یوں کہا حضرت ابو بکر نے یا رسول اللہ آپ میرے کاندھے پر سوار ہو جائیں، اللہ کے نبی نے اس کو منظور فرما لیا۔ یہ تمام چرند پرند ہر ایک شے نے دیکھا آج نبوت صداقت کے کاندھے پر موجود ہے اور سفر کر رہی ہے، تو یہ ابو بکر نے نبوت کا بوجھ بھی وہاں اس سفر میں اٹھایا ہے۔ جب غار کے قریب پہنچے ہیں تو ہونا تو یہ چاہیے تھا ابو بکر یوں کہتے یا رسول اللہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اندر جاتے ہوئے، لیکن محبت کا تقاضا یہ تھا۔ مسلمانوں ابو بکر یوں کہتا ہے یا رسول اللہ یہاں تشریف رکھے، میں غار کے اندر جاتا ہوں۔ غار کے اندر گئے اور غار کو صاف کیا، جو بھی اس میں کچرا تھا یا جالا وغیرہ تھا ہر ایک کو صاف کیا۔ ایک ایک سوراخ کو اپنا کپڑا پھاڑتے چلے گئے، ایک ایک سوراخ بند کرتے چلے گئے، یہاں تک کہ 40 سوراخ بند کر دیے۔ ایک تنہا سوراخ تھا جو کھلا رہ گیا، اس کے لیے ابو بکر کے پاس میں کپڑا موجود نہیں تھا، چونکہ اگر کپڑا پھاڑتے سطر کھل جاتا، سطر تو کھلنا حرام ہے، مسلمانوں جائز نہیں ہے۔ اور تیرا میرا طریقہ تو یہ ہے اگر گھر میں ہم بیٹھ کر کے غسل کر رہے ہیں، ہم نل پر ایسی بیٹھ کر کے غسل کرتے رہتے ہیں، ہماری بہنیں بھی ہوتی ہے، ہماری بیٹیاں بھی ہوتی ہے، سطر کا کھل جانا مرد کے لیے یہ جائز نہیں، حرام شکل ہے۔ عورت کے لیے تو بہرحال پیر سے لے کے سر تک سطر ہی سطر ہے، اس کو تو بدن چھپانا ہی ہے، لیکن تیرا میرا سطر یہ ہے کہ یہاں ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ حصہ سطر کہلاتا ہے، اس کو تو چھپانا جائز ہر حال میں، اگر کھول دیا تو گناہ کبیرہ ہوگا۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا ابو بکر نے ایک ایک سوراخ کو بند کر دیا، سارے سوراخ بند ہو گئے، ایک تنہا سوراخ باقی رہ گیا۔ ابو بکر کے پاس میں کپڑا نہیں ہے، ابو بکر نے ایڑ لگا دی اور اپنی ایڑ سے اس سوراخ کو بند کر دیا اور اپنی گود کو پھیلا کر کے ابو بکر بیٹھ گیا۔ یوں کہا یا رسول اللہ تشریف لائے۔ جب آقا اندر تشریف لائے ہیں، ابو بکر نے اپنی گود کو پھیلا دیا۔ نبی علیہ السلام نے یہاں
ابو بکر کی گود کے اندر سر رکھا اور سر رکھنے کے بعد میں یوں کہا یا رسول اللہ آپ آرام کر لیجئے. یہاں بھی یہی تقاضا وقت کا تھا. ابو بکر یہ کہتے یا رسول اللہ میں بھی تھکا ہوا ہوں, آپ بھی تھکے ہوئے ہیں, ہم دونوں آرام کر لیتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہا, یوں کہا یا رسول اللہ آپ آرام کر لیجئے. اور نبی علیہ السلام نے ابو بکر کی گود میں سر رکھا ہے. ابو بکر نے جی بھر کے زیارت کی ہے اور لکھا ابن حجر عسقلانی نے اپنی کتاب کے اندر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ ابو بکر کی گود میں سر ایسے رکھا ہوا تھا جیسے رحل پہ قرآن رکھا رہتا ہے. ابو بکر نے بڑے مزے لے لے کر کے حبیب کائنات کی چہرے کی زیارت کی ہے. باریک بینی سے ایک ایک چیز کو نوٹ کیا, ایک ایک چیز کو دیکھتے چلے گئے. تنہا ابو بکر ہے, اللہ کا نبی ہے, زیارت کر رہے ہیں. وہ جو ایئر لگائی تھی سوراخ پہ, وہاں سے ایک کیڑا باہر آنا چاہتا تھا, ایک بچھو باہر آنا چاہتا تھا. بار بار ابو بکر کو ڈستا رہا, بار بار ابو بکر کو ڈستا رہا, یہاں تک کہ حالات اتنے بد سے بدتر ہوتے چلے گئے کہ ابو بکر کے پورے بدن کے اندر زہر پھیل گیا. ابو بکر کا چہرہ, ابو بکر کا بدن پورا کا پورا پیلا پڑ گیا, نیلا پڑ گیا. اور ابو بکر کو اس قدر درد ہوا کہ درد کی تاب نہ لا سکے, لیکن جنبش نہیں کی, حرکت نہیں کی. حرکت اس لیے نہیں کی, حبیب کائنات کی نیند کی حفاظت کا مسئلہ تھا. نبوت آج یہاں آرام کر رہی ہے, ابو بکر کی گود کے اندر کہیں نیند نہ کھل جائے. ہاں وہاں مدینے کے اندر امام مالک رحمت اللہ علیہ حدیث کا درس دیتا ہے. امام مالک کون ہے؟ امام مالک وہ ہے جس کا مرتبے کا عالم یہ ہے کہ بادشاہ وقت نے اعلان کرا دیا تھا جب تک امام مالک مدینے کی سرزمین پہ موجود ہے کسی مفتی کو اجازت نہیں ہے کہ فتویٰ لکھ دے, کسی مفتی کو اجازت نہیں ہے کہ فتوے پہ دستخط کر دے. امام مالک کو یہ مقام حاصل ہے. خیر القرون کے اندر یا تو امام مالک نے روزہ اطہر پر بیٹھ کر کے 18 سال نبی علیہ السلام کی حدیث کو پڑھایا ہے, یا بعد کی صدی میں شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی نے پڑھایا ہے. یہ امام مالک پڑھا رہے ہیں. بچھو ایک داخل ہو گیا کپڑوں کے اندر اور امام مالک کو ڈستا رہا, 17 مرتبہ ڈسا. امام مالک برداشت کرتے رہے. لکھتے ہیں کتابوں کے اندر علماء, اگر وہاں غار کے اندر ابو بکر برداشت نہ کرتے, امام مالک یہاں برداشت نہ کرتا. وہاں نبوت کی نیند کی حفاظت کا مسئلہ تھا, یہاں نبی کی حدیث کی حفاظت کا مسئلہ ہے. ابو بکر کے اس سبق کو وہ آگے بڑھایا امام مالک رحمت اللہ علیہ نے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے جب سبق ختم کیا ہے, کتاب کو بند کیا, یوں کہا کہ جو بچھو جا رہا ہے, مجھے 17 دفعہ ڈسا, میں برداشت کرتا رہا. کاش اگر غار کے اندر ابو بکر برداشت نہ کرتا, میں بھی برداشت نہ کرتا, مجھ سے برداشت نہ ہوتا. میں نے ابو بکر کی سنت کو زندہ کیا ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ وہاں ابو بکر کی ایڑی کو ڈستا رہا بار بار ایک بچھو, اور ابو بکر کا چہرہ زرد پڑ گیا. اور ایک دفعہ پھر یہ بھی حالات بنتے ہیں کہ جب درد زیادہ چھلکا, کنٹرول نہ ہوا, برداشت بات باہر ہو گئی, تو ابو بکر کی آنکھوں سے آنسو چھلک گئے. اور آنسو چھلکنے کے بعد نبی علیہ السلام کو رخسار کے اوپر ابو بکر کا آنسو گرا. قربان چاہیے ابو بکر کے آنسو پر کہ ابو بکر کا آنسو اتنا قیمتی ہے. اللہ کی قسم تیرا اور میرا آنسو گرے تو زمین پہ گرے, کسی کپڑے کے اوپر گرے. اگر ابو بکر کا آنسو گرے تو نبی علیہ السلام کے چہرے پر گرے. سبحان اللہ, کہو الحمدللہ. یہ ہے نبی سے محبت کا تقاضا. مسلمانوں, جب ابو بکر کی آنکھ سے آنسو چھلکا, نبی کے چہرے پہ گرا, میرے آقا کی آنکھ کھل گئی. میرے آقا نے ابو بکر کے چہرے کو دیکھ کر کے فرمایا, ابو بکر خیریت تو ہے؟ یوں کہا یا رسول اللہ, ایک سوراخ باقی رہ گیا تھا, میں نے ایڑ کو لگا دیا. ایڑ لگاتے ہی وقت ہی ایک بچھو نے مجھے ڈسنا شروع کیا. ایک دفعہ نہیں, 72 دفعہ اس بچھو نے ڈسا, لیکن برداشت کرتے رہے. نبی کی محبت میں, نبی کی الفت میں, نبی کی عقیدت میں, نبی کی نیند نہ کھل جائے, نبی کی نیند کی
حفاظت میں برداشت کرتے چلے گئے. میرے آقا نے لعاب دہن لیا, منہ سے تھوک لیا, ابو بکر کی ایڑی پر لگا دیا. ابو بکر کو آرام آ گیا. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, عظمت صحابہ. ابو بکر کو آرام آ گیا, چین مل گیا. اور لکھا کسی کتاب کے اندر کسی لکھنے والے نے, وہ جو کیڑا تھا وہ بھی حبیب کائنات کی زیارت کرنے کے لیے بیتاب تھا. وہ بھی یہ جانتا تھا آج موقع غنیمت ہے, آج کے بعد شاید ایسے حالات کبھی پیدا نہ ہوں. اللہ کی قسم وہ کیڑا بھی بیتاب تھا کہ میں بھی نبی کی زیارت کر لوں, اسی لیے بار بار ڈستا تھا. اس کا اشارہ یہ تھا, ابو بکر یہاں سے ایڑی ہٹا, مجھے بھی زیارت کرنے دے. تو ہی نہیں کہ نبی کی جو زیارت کرے, میں بھی زیارت کے لیے بیتاب ہوں. لیکن بہرحال ابو بکر نے دنیا کو پیغام دے دیا. جب باری آئے حبیب کائنات سے محبت کی, مسلمانوں جان کا نذرانہ پیش کر کے حبیب کائنات سے محبت کا اظہار کرنا, ورنہ پھر ایمان مکمل نہیں ہوگا. اور یہی نہیں, اگر محبت کا انداز دیکھنا ہو تو چلے حبیب ابو بکر کی لخت جگر کے در پر, ابو بکر کی لخت جگر کی عدالت میں یہ حضرت اسما ہے. ان کی ڈیوٹی یہ تھی تم ہمیں کھانا پہنچا دینا, یہ کھانا پہنچا رہی ہے. ایک دن غار سے کھانا دے کر کے واپس آ رہی ہے, پلٹ رہی ہے, سامنے سے ابو جہل ملا. یہ چند دشمن نبی کے وہ تھے جو باولے کتوں کی طرح حبیب کائنات کا تعاقب کر رہے تھے, پیچھا کر رہے تھے. ایک ایک دشمن اللہ کے نبی کا متلاشی تھا, جان کا دشمن بنا ہوا تھا. حضرت اسما غار سے کھانا پہنچا کر کے آ رہی ہے. ابو جہل راستے میں ملا. ابو جہل نے کہا, اسما تیرے محمد کہاں ہے, تیرے ابا کہاں ہے؟ حضرت اسما نے دو ٹوک کہہ دیا, صاف صاف کہہ دیا. اور کیوں نہ صاف صاف کہتی, صدیق کی بیٹی تھی, صداقت گھٹی میں پڑی ہوئی تھی. ان کہا, ہاں میں جانتی ہوں میرے ابا کہاں ہے, میں جانتی ہوں میرا محمد کہاں ہے, لیکن تجھ جیسے نادان کے حوالے کر کے, تجھ جیسے نادان کو بتلا کر کے اپنے ایمان کو خراب کرنا نہیں چاہتی. مجھے معلوم ہے کہاں ہے میرا ابا, مجھے پتا ہے کہاں ہے محمد. یہ نہیں کہ نا مجھے نہیں پتا جناب, میں تو ویسی, یہ نہیں کہا, دو ٹوک کہا مجھے معلوم ہے کہ کہاں ہے میرے حضور, کہاں ہے میرا ابا. ابو جہل نے کہا پھر بتا. تو حضرت اسما نے دو ٹوک کہہ دیا, تجھ جیسے بیوقوف کے سامنے زبان کھول کر کے اپنی زبان کو گندا کرنا نہیں چاہتی. یہ حضرت اسما چھوٹی بچی ہے, بہادری کا مظاہرہ کیا, بزدلی کا مظاہرہ نہ کیا, حبیب کائنات سے محبت اظہار کیا. پھر جو غصہ آیا ابو جہل کو, یوں بالوں کے سر پکڑ کر کے حضرت اسما کو اٹھا کر کے زمین پر پٹخ دیا. حضرت اسما کو زخم آ گیا, حضرت اسما کے یہاں سے خون نکل گیا. حضرت اسما نے اپنے دوپٹے سے صاف کیا, اپنے گھر واپس لوٹ گئی. اگلے دن جب غار میں کھانا پہنچانے کے لیے گئی تو ابو بکر نے پہچان لیا آج چھوٹی اسما پر ظلم ہوا ہے, ضرور بھی ضرور کوئی واقعہ پیش آیا ہے. لیکن ابو بکر نے جان بوجھ کر کے اپنی زبان کو خاموش رکھا, اسی لیے کہ کہیں نبی علیہ السلام کے دماغ میں یہ بات نہ سمجھ جائے, میرے آقا یہ نہ سوچ بیٹھے اچھا ابو بکر اپنے خاندان کے لوگوں کے احسانات کو گنوا رہا ہے. ابو بکر نے صبر کیا ہے, لیکن نبی علیہ السلام نے پہچان لیا. پہچاننے کے بعد میں یوں کہا, اسما بتا کیا حالات تیرے پر گزرے ہیں. حضرت اسما خاموش ہے. پیغمبر نے حضرت اسما کے یہاں سر پہ ہاتھ رکھ دیا. ہاتھ رکھنے کے بعد میں یوں کہا, اسما بتاؤ حالات کیا بنے ہیں. یوں کہتی, یا رسول اللہ, ابو جہل راستے میں ملا تھا, معلوم کر رہا تھا تمہارے ابا کہاں ہے, تمہارے محمد کہاں ہے. اسما پھر تم نے کیا کہا؟ وہ کہا, یا رسول اللہ میں نے سچ بتا دیا کہ مجھے معلوم ہے, لیکن تمہیں بتا کر کے ایمان خراب کرنا نہیں چاہتی. اس نے مجھ کو مارا, زخم آ گیا. یا رسول اللہ, میرے نبی نے سر پہ ہاتھ رکھ کر کے یوں کہا, دنیا کے اندر میں نے ہر ایک کے احسانات کو چکا دیا, تنہا ابو بکر ہے, اس کے احسانات کو میں نہیں چکا سکتا. اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرمائے گا. تنہا ایک ابو بکر ہے,
جس کے احسان کو میں نہیں چکا سکتا، اس کے احسان کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں عطا فرمائے گا۔ تبھی تو یوں کہا کرتے تھے حضرت عمر کہ میری ساری زندگی کی نیکیاں لے لے، ابو بکر مجھے 3 رات کی نیکیاں دے دے۔ حضرت عمر یوں کہا کرتے تھے پوری زندگی کی نیکیاں میری ابو بکر لے لے، مجھے 3 رات کی نیکیاں دے دے۔ یہ نیکیاں جانتے ہو کتنی بڑی تھی؟ اس کا اندازہ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ رات کا سناٹا ہے، یہ آسمان صاف ہے، آسمان پہ ستارے چمک رہے ہیں، ستاروں کا جھمگٹا ہے، اور اماں عائشہ یہاں لیٹی ہوئی ہے، اللہ کے نبی برابر میں لیٹے ہوئے ہیں، اور دونوں کی نگاہیں آسمان کی طرف ہیں۔ حضرت عائشہ نے تھوڑا چٹکی لیتے ہوئے کہا یا رسول اللہ، کیا کسی کی نیکیاں اتنی بھی ہو سکتی ہیں جتنی آسمان کے ستارے ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا ہاں ہو سکتی ہے۔ میرے آقا نے بھی تھوڑی سی چٹکی لے کر کے کہا ہو سکتی ہے، کہ کس کی؟ کہ عمر کی۔ اب حضرت عائشہ کی چہرے کی ہوائیں اڑ گئی، کہنے لگے اچھا عمر کی، میرا ابا کا کیا ہوا؟ کہا کہ میں بھی یہی جان رہا تو تم یہ کہو گی میرا ابا کا کیا ہوا؟ آقا نے فرمایا کہ تیرے ابا کی 3 رات کی نیکیاں اور عمر کی پوری زندگی کی نیکیاں مقابلہ نہیں کر سکتی، مقابلہ نہیں کر سکتی۔ یہ ہے حضرت ابو بکر کی نیکیاں۔ اور یہی نہیں، حضرت ابو بکر ایک موقع پر اپنے لخت جگر کے ساتھ میں کھانا تناول فرما رہے ہیں، کھانا کھا رہے ہیں۔ جانتے ہو حضرت عبداللہ یہ لخت جگر حضرت ابو بکر کے ہیں، کھانا کھاتے ہوں کہ ابا جان پھولا جنگ کے میدان میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، میں نے تلوار کے وار کو یہ سوچ کر کے نیچے کر دیا، آپ میرے ابا حضور ہیں، آپ کا خون میری رگوں کے اندر موجود ہے، یہ نمک حرامی ہو جاتی، نمک حلالی نہ ہوتی۔ جانتے ہو پلٹ کر کے حضرت ابو بکر نے کیا جواب دیا؟ اور اورنگ آباد کے مسلمانوں سنو، حضرت ابو بکر نے کہا لخت جگر تو نے سوچ کر کے تلوار کے وار کو نیچے کر دیا تھا کہ مقابلے میرا ابا ہے، میرے ابا کی گردن پہ میری تلوار نہ چلی جائے، لیکن اگر اس دن تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا، رب ذوالجلال کی قسم تیری گردن کو تیرے بدن سے جدا کر دیتا، اس لیے کہ تو رسول اللہ کا دشمن تھا، اسلام کا دشمن تھا، تو قرآن کا دشمن تھا، حبیب کائنات کی مخالفت میں تیرے ہاتھ میں تلوار تھی، کاش اگر اس جنگ کے میدان میں تو میری تلوار کی زد میں آ جاتا، تیری گردن کو مار دیتا، اس لیے کہ تو رسول اللہ کا دشمن تھا۔ یہ ہے حبیب کائنات کے ساتھ میں ابو بکر کی محبت۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ علماء دیوبند حضرت مولانا مفتی امجد صاحب مدرسہ فیض القرآن۔ اور یہی نہیں، ایک موقع ایسا بھی آیا کہ حضرت ابو بکر ہیں، حضرت عمر ہیں، صحابہ کرام ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر چندے کی اپیل کر دی، مسلمانوں لے آؤ جو تمہارے گھر کے اندر موجود ہے، آج تمہاری دولت کی، تمہاری رقم کی ہمیں ضرورت ہے، آج مسلمان سپاہیوں کے لیے تمہارے تعاون کی ضرورت ہے۔ تمام صحابہ کرام اپنے اپنے گھر سے مال دولت لے کر کے آئے ہیں، ابو بکر بھی لے کر کے آئے ہیں، اللہ کے نبی کے قدموں میں مال لا کر کے ڈال دیا، پھر پلٹ کے اپنے گھر گئے اور وہاں دیوار میں ایک سوئی لگی ہوئی تھی، ابو بکر ایسے آہستہ 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 دیوار پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں۔ جانتے ہو اماں عائشہ صدیقہ ہم سب کی ماں اپنے میکے میں یعنی اپنے گھر موجود تھی، یوں کہا ابا جان سب کچھ تو لے گئے، اب کیا تلاش کر رہے ہیں؟ جانتے ہو کیا کہا؟ یوں کہا لخت جگر ایک سوئی ادھر لگی ہوئی تھی، میں اس سوئی کو تلاش کر رہا ہوں کہ حبیب کائنات چندے کی اپیل کرے، ابو بکر کے گھر میں ایک سوئی بھی باقی رہ جائے، یہ مجھے گوارا نہیں۔ کہیں خلاق اعظم عرش معلیٰ کے قریب کھڑا ہو کر کے ہم سے یہ نہ پوچھ لے اے ابو بکر حبیب کائنات نے چندے کی اپیل کی تھی اور تیرے گھر کے
اندر ایک سوئی باقی رہ گئی تھی، پھر یہ محبت ناقص ہوگی، محبت کا عروج نہیں ہو سکتا۔ یہ ہے ابو بکر کی محبت۔ اور یہی نہیں، جب حبیب کائنات نے پھر چندے کی اپیل کی ہے، ابو بکر نے اپنے بدن پہ جو لباس پہنا تھا وہ قیمتی لباس تھا، اس پہ نظر ثانی کی ہے، نگاہ ڈالی ہے۔ نگاہ ڈالنے کے بعد میں ابو بکر نے سوچا یہ قیمتی لباس ہے، کیوں نہ مدینے کی مارکیٹ میں اسے بیچ دیا جائے، فروخت کر دیا جائے۔ تیز قدموں کے ساتھ میں ابو بکر گیا اور یوں کہا مارکیٹ والوں سے، ابو بکر یہ قیمتی لباس بیچتا ہے تم میں سے کوئی خریدے؟ ایک خریدار مل گیا، ابو بکر نے لباس کو بیچ دیا اور ایک کم قیمت یعنی ٹاٹ کا لباس خرید کر کے پہن لیا۔ باقی جو رقم بچی حبیب کائنات کے قدموں میں لے جا کر کے ڈال دی۔ وہاں اللہ کے عازم اس منظر کو دیکھ رہا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبرائیل کو بلایا، جبرائیل تو بھی ٹاٹ کا لباس پہن، اعلان کر دے تمام فرشتوں کے اندر ٹاٹ کا لباس پہنے۔ پوچھا یا رسول اللہ کس لیے؟ کہا کہ آج ہمارا ایک نیک بندہ جس کا نام ابو بکر ہے، جس کے معنی آتے پہل کرنے والا ابو بکر حبیب کائنات کی محبت میں، ہماری محبت میں ٹاٹ کا لباس پہنتا ہے، تو بھی ٹاٹ کا لباس پہن۔ تمام فرشتوں میں اعلان کر دیا جائے کہ ٹاٹ کا لباس پہنے۔ سارے فرشتوں نے ٹاٹ کا لباس پہنا۔ جبرائیل آ کر کے مسجد نبوی کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اللہ کے نبی نے دیکھا جبرائیل یہ کیا حال بنا رکھا ہے؟ یوں کہا یا رسول اللہ آج حکم خداوندی یہی ہے، ہم تمام فرشتوں کو ٹاٹ کا لباس پہنے۔ یا رسول اللہ آج سب نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، لیکن جبرائیل کس لیے؟ یوں کہا کہ آج آپ کی محبت میں، اللہ کی محبت میں آپ کے ایک امتی ابو بکر نے ٹاٹ کا لباس پہنا ہے، اسی لیے آج حکم یہ ہے ابو بکر کی سنت کو آسمانوں پر زندہ کیا جائے۔ یہ ہے حبیب کائنات سے محبت، حبیب کائنات سے یہ ہے محبت۔ مسلمان اتنی محبت کرو، لیکن تیرا میرا عالم یہ ہے جب شادی ہوتی ہے، جانتے ہو ہم کیسی خرافات پھیلاتے ہیں، شادیوں میں ناچنا گانا ڈی جے پی جے سب عام ہو گیا ہے۔ یہ رسول اللہ سے محبت کا تقاضا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ تم ڈی جے بجاؤ اور تم وہاں گانے گاؤ اور تم وہاں نہ جانے کتنی کتنی خرافات پھیلاؤ۔ ہماری جوان بچیاں جن کی عمر 16 سال 18 سال ابھی شادی نہیں ہوئی، اور شادی بھی ہو جائے اس سے کوئی بحث نہیں ہے، میک اپ کر کے بالوں کو کھول کر کے وہاں ایسے گھومتی رہتی ہے، گویا کہ انہیں یہی معلوم نہیں ہے کہ آج ہم پہ کوئی گناہ ہوگا یا نہ ہوگا۔ چاہے مرد دیکھے یا عورت مرد کو دیکھے، اگر غیر محرم ہے گناہ لازم آئے گا۔ ایک صحابی اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہو گئے، نابینا صحابی ہے، نابینا صحابی ہے، حضرت عائشہ ٹک ٹکی باندھ کر کے دیکھ رہی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ پردہ کرو۔ تو کہا یا رسول اللہ یہ کہ ہمیں دیکھ تھوڑی رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ یہ نہیں دیکھ رہے، تم تو دیکھ رہی ہو، پردہ کرو، پردہ کرو۔ یہ ہے حبیب کائنات سے محبت۔ مسلمانوں لیکن آج ہماری شادیوں میں ڈی جے گانے عام ہو گئے، ویڈیو گرافری فلم کا بننا عام ہو گیا۔ اللہ کی قسم جب یہ بچی بن سنور کے بال کھول کر کے چلتی ہیں شادی ہالوں کے اندر، غیر محرم چٹکارے لے رہے ہیں دیکھ دیکھ کر کے، اور ویڈیو بن جاتی ہے، ایک کیمرہ ایسے فضاؤں میں اڑتا رہتا ہے اور وہ فلم بناتا رہتا ہے۔ پھر جانتے ہو وہاں لحاظ میں لیٹ کر کے دیکھتے ہیں، زوم کر کر کے دیکھتے ہیں، یہ فلاں کی بیٹی ہے، یہ فلاں حاجی کی بیٹی ہے، یہ فلاں نمازی کی لخت جگر ہے، یہ پردھان کی بیٹی ہے، یہ ودھایک کی بیٹی ہے۔ مسلمانوں سوچو تو صحیح، اگر ہمارے سامنے کوئی کہے یہ فلاں کی بیٹی ہے، کیسے چل رہی ہے، کیسے کھا رہی ہے، آگ لگ جائے گی خاندانوں کے اندر، جھگڑے ہو جائیں گے، قتل و قتال کا بازار گرم ہو جائے گا۔ کیا خیال ہے اس بارے میں؟ وہ روز ہماری بچی کو دیکھ کر کے اپنے دل کو بہلا رہے ہیں، فلاں کی بیٹی ہے، فلاں کی بچی ہے۔ یہ کون سی رسول پاک سے محبت ہوئی ہے؟ محبت کا تقاضا یہ نہیں ہے۔ اور یہی نہیں، پھر جب وہ بچی میک اپ کر کے آتی ہے 40,000 35,000 میں وہاں بیوٹی پارلر میں سنور کر کے آتی ہے، کوئی پوچھے حاجی کی بیٹی ہے، نمازی کی بیٹی ہے، کوئی پوچھے کہ جب میک اپ کر کے آئی ہے تو ظہر کی نماز کہاں چلی گئی، عصر کی نماز کہاں چلی گئی، مغرب کی نماز کہاں چلی گئی، عشاء کی نماز کہاں
چلی گئی, جان بوجھ کر کے 5 نمازیں اکٹھا قضا کرتی ہے. کیا یہ رسول اللہ سے محبت ہے؟ حبیب کائنات سے محبت ہے؟ میرے حبیب کا فرمان یہ ہے, من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر. علماء بیٹھے ہوئے ہیں, جب لفظ قد ماضی پر داخل ہوتا ہے تحقیق کے معنی پیدا کرتا ہے. جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کیا گویا کہ اس نے کفر کیا. جان بوجھ کے جس نے نماز ترک کر دی اس نے کفر کیا. من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, اس نے کفر کیا. کفر میرے آقا کا فرمان ہے, تیرا اور میرا فرمان نہیں, میرے آقا کا فرمان ہے. اور یہی نہیں, جب اس لڑکے کا نکاح ہوتا ہے یہ سایہ آخر وقت میں ودا ہونے سے پہلے اپنی ساسو ماں سے ملاقات کے لیے اپنے سسرال میں یعنی اپنے گھر جاتا ہے. جانتے ہو کیا ہوتا ہے؟ ایک سلامی کی رسم ہے. اللہ کی قسم یہاں کا تو مجھے معلوم نہیں کیا ہے کیا نہیں, لیکن بعض علاقوں میں یہ سلامی کی رسم اتنی عروج پکڑ گئی, وہ سالیاں, وہ تایا کی بیٹیاں, چچا کی بیٹیاں, پھوپھی کی بیٹیاں تمام کی تمام سے گھیر لیتی ہیں جیسا کہ ان کے لیے جائز ہو گیا ہو اور وہ اس کے لیے جائز ہو گئی ہو. ہنسی مذاق ہو رہا ہے, جوتی چرائی ہو رہی ہے. مجھے یاد آیا کسی ملعون شیطان نے یہ جوتی کی رسم کو عروج دیا ہے. اور مسلمانوں سنو, یہ جوتی چرائی کیا ہے؟ یہ کسی شیطان ملعون نے یہ ایک نئی خرافات اس سماج معاشرے میں پیدا کی ہوگی جسے آج اتنا عروج حاصل ہو گیا کہ یہ وہاں جاتا ہے اس کی سالیہ جوتی نکال لیتی ہے اور چاہتی یہ ہے ہمیں اس کے بدلے میں جوتی چرائی میں یعنی جوتی چوری کے اوپر انعام و اکرام سے نوازا جائے. یہ کون سی بات ہوئی ہے؟ اگر جوتی چرائی میں تم اچھی خاصی رقم دیتے ہو, اس کا مطلب یہ ہے تم قرآن سے بغاوت کر رہے ہو, اللہ کے اعظم سے دشمنی مول لے کر کے تم زندگی گزار رہے ہو. چونکہ اللہ کے اعظم نے قرآن نے کہا والسارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہم, چوری کرنے والا مرد ہو یا چوری کرنے والی عورت ہو اس کے ہاتھ قلم کر دیے جائیں. یہاں پہ انعام دیا جا رہا ہے. اللہ کے نبی کے زمانے میں فاطمہ بنت مخزومیہ نے چوری کر لی اور چوری ثابت بھی ہو گئی. اللہ کے نبی نے ہاتھ کاٹنے کا حکم دیا. جانتے ہو مخزوم خاندان کے لوگوں نے چندہ اکٹھا کیا کہ ہم اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کر دیں, شاید ہماری خاندان کی ناک نہ کٹے, بچی کے ہاتھ نہ کٹے. اللہ کے نبی نے یوں کہا یہ تو فاطمہ بنت مخزومیہ ہے. اگر آج فاطمہ بنت رسول اللہ چوری کر لیتی اللہ کی قسم اس کے ہاتھ بھی قلم کر دیتا. یہ ہے اور مسلمانوں نبی سے محبت کرنے والے بنو, نبی کے ساتھ میں اظہار ہمدردی کرنے والے بنو. وہ نبی اس امت کی خاطر رات مسلح پر کھڑا ہو کر کے روتا رہا, یا ربی امتی یا ربی امتی. امت کا حال یہ ہے کہ یہاں بال ایسے کٹوائے جاتے ہیں, یہاں بال نہیں, یہاں بال نہیں, یہاں پیچھے بال نہیں, چند بال یہاں رکھے ہیں. اگر یہاں دماغ ہوتا ہے, دماغ کا ایک بھی اس کو ڈھیلا ہو گیا, خدا کی قسم لوگ تجھے دیوانہ کہیں گے, پاگلا کہیں گے, بیوقوف کہیں گے. تیرے پیچھے بچے ہتھیلیاں پٹکائیں گے, تیرے پہ کنکری اور پتھر مار کر تیرا مذاق اڑائیں گے. مسلمانوں نبی سے محبت کرنے والے بنو, نبی سے عقیدت و محبت کا اظہار کرنے والے بنو. تم رسول اللہ کے امتی ہو. اللہ تعالی عمل صالح کی توفیق مرحمت فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.